अच्छा तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है स्वॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। स्वॉल्विंग के अंदर यानी स्वॉल्विंग उर्दू में अगर हम बोलें तो निगलने को कहते हैं, खुराक को निगलना। और इसका मैकेनिज़्म जो है सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस पर मुश्तमिल है एज इट इज़ मेंशन इन योर टेक्स्ट, और 3 फेजेस पर मुश्तमिल है। इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ जो है वो ओरल फेज़ है, दूसरा फेरेंजियल फेज़ है, तीसरा जो फेज़ है एसोफेजियल फेज़ है। ये जो ओरल फेज़ है ये वॉलंट्री पार्ट ऑफ स्वेलविंग है। और इसके अंदर होता यूँ है कि चिविंग, हमारे ओरल कैविटी के अंदर खुराक की चिविंग होती है, मेस्टिकेशन होती है, स्लाइवे के साथ मिक्सिंग होती है और फूड बोलस बनता है। और ये जो फूड बोलस जब बनता है तो इसको हमारा टंग पुश करता है बैक टुवर्ड द थ्रोट। और दिस पुशिंग एंड इनिशिएशन ऑफ जो स्वेलिंग है ओरल फेस की, इट बिगिंस विद द लिप को जो क्लोजर, ये जो हम अपने लिप्स को, होंठों को बंद करते हैं और उसके बाद ये हम वॉलंटरली अपने इरादे से, अपने विल पावर से, यानी अपनी मर्ज़ी से ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि फेरेंजियल फेस आता है। जैसे ही खुराक हमारे मुंह के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में पहुंच जाता है, तो ये फेरिंग्स भी एक कैविटी है, इसलिए इसको फेरेंजियल कैविटी कहते हैं। और वहाँ पे मौजूद टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही फूड का बोलस टेक्टाइल रिसेप्टर्स के साथ टच करता है तो हमारे टेक्टाइल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और स्वेलविंग रिफ्लेक्स क्रिएट करते हैं। स्वेलविंग रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, यानी इनिशिएट होता है, क्रिएट होता है। अब जैसे ही स्वेलविंग रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है तो एट दैट टाइम हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर की तरफ उठता है, यानी सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट्स अप, ठीक है, टू क्लोज नज़ल एयरवेज। हमारे जो इंटरनल जो नज़ल एयरवेज हैं उनको क्लोज करता है ताकि खुराक ऊपर नज़ल कैविटी में दाखिल ना हो अंदर से। बोलस मूव्स ओवर बेक टंग एंड द टंग ब्लॉक्स द ओरल कैविटी टू प्रिवेंट द फूड गोइंग टू द ओरल कैविटी। कहता है कि अब जैसे ही बोलस पीछे की तरफ जाता है उस दौरान हमारा टंग ऊपर की तरफ उठता है और हमारा जो बोलस है उसको ऊपर की तरफ प्रेस करता है और बैकवर्ड प्रेस करता है, तो ये बोलस स्लाइड करके हमारे फेरिंग्स में जाता है और इसी तरह से हमारा टंग जो है वो बोलस को वापस हमारे ओरल कैविटी में आने से रोकता है। अच्छा, दूसरी बात है ये एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस जो है, आपको मालूम है कि हमारा फेरिंग्स आखिर में जाके, एट द एंड में जाके 2 रास्तों में डिवाइड होता है। एक रास्ता खुराक की नाली का है और जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, और दूसरा रास्ता जो है ट्रैकिया, हवा की नाली का है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का जो टॉप का हिस्सा है उसको लैरिंग्स कहा जाता है और इस लैरिंग्स की जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, लैरिंग्स की जो कि कार्टिलेज का बना होता है, इस लैरिंग्स के अंदर जो होल है, सबसे ऊपर जो ओपनिंग है, माउथ जिसको कहें आप, एंट्रेंस, उसको ग्लोटिस कहा जाता है। और उसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लेव है, यानी एक कार्टिलेज का ढक्कन है या कवर है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लोटिस आमतौर पर खुला रहता है तो हमारी सांस चलती है, लेकिन जब हम कोई चीज़, पानी, खुराक या कोई भी सॉलिड लिक्विड फूड को हम स्वलो करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और स्वलो करते हैं, तो एट दैट टाइम ये एपिग्लोटिस जो है उस ग्लोटिस को बंद करता है और खुराक हमारे ट्रैकिया में दाखिल नहीं होता है, सांस की नाली में दाखिल नहीं होता, बल्कि एसोफेगस में चला जाता है। तो इस दौरान होता क्या है कि हमारा जो लैरिंग्स है और हमारे वोकल फोल्ड्स हैं, लैरिंग्स के अंदर, क्योंकि लैरिंग्स को वॉइस बक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वोकल कार्ड्स या वोकल फोल्ड्स होते हैं जिनके साथ हवा ज़ोर से, प्रेशर के साथ जब टकराती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इसलिए उनको वोकल फोल्ड्स कहते हैं। और फिर इन्हीं की वजह से फिर लैरिंग्स का दूसरा नाम जो है वो वॉइस बक्स भी कहते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर कवरिंग द एंट्री ऑफ द ट्रैकिया टू प्रोटेक्ट एयरवेज। लैरिंग्स एंड वोकल फोल्ड्स कंट्रैक्ट, लैरिंग भी कंट्रैक्ट होता है, वोकल फोल्ड्स भी कंट्रैक्ट होते हैं, और ऊपर से जो एपिग्लोटिस है वो भी जो है ग्लोटिस को कवर करता है। और इसी तरह हमारा जो खुराक है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं चला जाता। हमारा रेस्पिरेशन जो है टेम्परेरीली अरेस्टेड होता है, यानी थोड़ी देर के लिए रुकता है जब तक हमारा नवाला निगल न जाए। अब जैसे ही खुराक जो है वो हमारे फेरिंग्स से
ایسوفیگس کی طرف جاتا ہے، تو ہمارے ایسوفیگس کے اوپر ٹاپ پر ایک سرکولر مسلس کی رنگ ہے والز کے درمیان، اندر جو مسکولر والز ہیں ان کے درمیان، اور وہ سرکولر رنگ جو ہے جس کا نام اپر ایزوفیجیل سفنکٹر ہے، یہ اوپن ہوتا ہے اینڈ اٹ دین الاؤز دا پیسج آف دا بولس انٹو دا ایزوفیگس. پھر یہ کیا کرتا ہے، وہ اوپن ہو کے ہمارا جو بولس ہے اس کو الاؤ کرتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے، جانے دیتا ہے ایسوفیگس کے اندر. اور تیسرا جو فیز ہے دیٹ از ایسوفیجیل فیز. اب یہ دوسرا فیز اور تیسرا فیز یہ دونوں انوالنٹری ہیں، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتے. اب تیسرا فیز جیسے ہی خوراک ہمارے ایسوفیگس میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے ایسوفیگس کے اندر ایک میکینزم سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرسٹالسس. یہی پیرسٹالسس کا میکینزم جو ہے وہ خوراک کو آگے کی طرف یعنی مووز ڈاؤن بیک ٹو دا مووز ڈاؤن ٹو دا اسٹومک کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسے ہی خوراک آگے چلا جاتا ہے اور ایسوفیگس کے اندر موو کرنا شروع کرتا ہے، ہمارا لیرنگس اور ہمارا ایپیگلوٹس دونوں اپنے اوریجنل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب آتے ہیں ہم پیرسٹالسس کی طرف کہ یہ پیرسٹالسس کا میکینزم ایکچولی ہے کیا. پیرسٹالسس ایکچولی ویو لائک مسکولر، یعنی یو کین سے کہ آپ کے بک کے اندر تھوڑا سا عجیب سا دیا ہے، بہرحال یہ ایکچولی ویو لائک مومنٹ آف کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن آف دا سرکولر اینڈ لانگیٹیوڈنل مسلس کی ہوتی ہے. یعنی سرکولر اور لانگیٹیوڈنل مسلس جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، اور ان کے کنٹریکشن اور ریلیکسنگ جو ہے وہ ایک ریدمک، ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انوالنٹریلی. تو اس مومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، پیرسٹالسس کہتے ہیں. جیسے آپ کے بک والے نے کہا کہ پیرسٹالسس از اے ویو لائک مسکولر کنٹریکشن that propels food and fluids through the digestive tract. اور اس wave of contraction and relaxation کی وجہ سے ہمارا خوراک جو ہے وہ پوری ڈائجسٹو سسٹم کے اندر موو کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرے ٹیبولر آرگنس کے اندر بھی یہ ہوتی ہے، صرف ڈائجسٹو ٹریک میں نہیں ہوتی. اور یہ انوالنٹری ہے، ریدمک پروسیس ہے، ایک تسلسل اس میں ہے. that moves contents along the anterograde یعنی ڈائریکشن، انٹیروگیٹ ڈائریکشن میں یہ موو کرتا، مینس فرام ایسوفیگس ٹو دا ٹورڈز دا ریکٹم. ٹھیک ہے، آگے سے پیچھے کی طرف. اچھا، اس کے بعد جو ہے فنکشن آف پیرسٹالسس کی بات کی ہے. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ جو کہ اینٹی پیرسٹالسس جس کو کہا جاتا ہے. اینٹی پیرسٹالسس جو ہے پیرسٹالسس کا الٹ ہے، جس میں جو ویو آف کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن ہے ان اپوزٹ ڈائریکشن میں فرام ڈاؤن ورڈ ٹو اپ ورڈ موو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا کھایا خوراک جو ہمارے اسٹومک میں ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے ہمارے منہ کے ذریعے سے، اور اس کو ہم وومٹنگ بھی کہتے ہیں. فنکشن آف پیرسٹالسس جہاں تک اس کے فنکشن کی بات ہے تو 3 ٹائپس آف فنکشنز اس میں بتائے گئے ہیں. ایک پروپلجن ہے، ایک مکسنگ ہے، ایک ویسٹ ریمول ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے سسٹمز کے اندر جیسے یورینری سسٹم کے اندر ایکسکریشن آف یورین ہے، اور اسی طرح سے ہمارا جو گال بلیڈر ہے وہاں سے بائل کی سیکریشن ہے، یہ بھی بائی دا وے آف یا بائی دا میکینزم آف پیرسٹالسس ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو پروپلجن کی اس نے بات کی ہے تو کہتا ہے کہ پیرسٹالسس کی وجہ سے خوراک اور فلوئڈس آگے کی طرف پش کرتے ہیں تھرو دا ڈائجسٹو سسٹم میں، اور پھر اس کی وجہ سے جو ڈائجسٹڈ مٹیریل ہے اس کی ڈائجیشن میں ہیلپ ہوتی ہے، جو فوڈ ہم نے کھایا اس کے ڈائجیشن میں بھی مدد ملتی ہے، اور اس کے ایبزارپشن میں بھی، اسمال انٹسٹائن کے اندر ایبزارپشن میں بھی مدد ملتی ہے. پھر مکسنگ کی جہاں تک اس نے بات کی ہے تو ہمارے اسٹومک اور ہمارے اسمال انٹسٹائن کے اندر پیرسٹالٹک جو ویوز ہیں وہ خوراک کو گیسٹرک جوسز کے ساتھ اور انٹسٹائنل جوسز کے ساتھ مکس کرتی ہیں، اور پھر اس کے مکسنگ کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ایبزارپٹیو سرفیسز کے ساتھ، اور اسی طرح پھر وہاں پہ ایبزارپشن بھی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے انہی پیرسٹالٹک مومنٹس کی وجہ سے. ویسٹ ریمول کی جہاں پہ بات ہے تو لارج انٹسٹائن کے اندر آفٹر آل دا digested material is absorbed into our blood. اسمال انٹسٹائن کے اندر ولائی کے تھرو جتنے بھی چیزیں تھی ڈائجسٹڈ مٹیریل تھا وہ ایبزارب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر لارج انٹسٹائن کے انیشیل پورشن میں شروع والے پارٹس میں وہاں پہ پانی بھی، وائٹامنس بھی، اور کچھ سالٹس بھی، الیکٹرولائٹس بھی ایبزارب ہو گئے.
جو مواد بچا رہتا ہے جس کو ہم ویسٹ پروڈکٹ آف ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں، جس کو فیسز بھی کہا جاتا ہے، سٹول بھی کہا جاتا ہے، ان کی سولیڈیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، بائی دا پروسیس آف پیرسٹالسس یہ ہمارے لارج انٹسٹائن سے ریکٹم کی طرف موو کرتا ہے اور فرام ریکٹم سے یہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے سسٹمز کی اگر ہم بات کریں تو پیرسٹالسس جو ہے دوسرے سسٹمز میں ٹیبولر آرگنس میں لائک یورینری ٹریک کے اندر ہوتا ہے، اور یورینری ٹریک میں ہمارے جو کڈنیز کا یوریٹرز ہیں، یورینری بلیڈر ہے، پھر آگے جا کے ہمارا یوریتھرا ہے، یہ ساری کی ساری پائپیں ان کے اندر یہی پیرسٹالٹک موومنٹس ہوتی ہیں جو اس فلوئڈ کو آگے کی طرف پش کرتی ہیں اور ایکسکریشن میں مدد دیتی ہیں. اسی طرح میکانزم آف پیرسٹالسس کی ہم بات کریں تو مسل کنٹریکشنز اس میں ہوتے ہیں. ایز یو نو کہ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری پوری جو جی آئی ٹی ہے یا ایلیمنٹری کینال جس کو کہتے ہیں، اس کی وال کے اندر سرکولر مسلز اور لانگیٹیوڈنل مسلز ہوتے ہیں، مسکولیرس جو لیئر ہے اس کے اندر، اور پھر انہی سرکولر اینڈ لانگیٹیوڈنل مسلز کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیرسٹالسس کا میکانزم ہوتا ہے اور ایک ویو لائک موومنٹ کریٹ ہوتی ہے. پہلے کنٹریکشن ہوتی ہے، پھر ریلیکسیشن ہوتی ہے وچ از فالوڈ بائی اگین کنٹریکشن آف مسلز اینڈ دین فالوڈ بائی ریلیکسیشن. تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ویو کے ساتھ ویو لائک موومنٹ ہوتی ہے جو جتنے بھی کانٹینٹس ہمارے جی آئی ٹی کے اندر ہوتے ہیں ان کو آگے کی طرف پش کرتا ہے. اسی طرح سے پھر انوالنٹری پروسیس ہے کہ اس میں یہ والنٹیرلی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا برین جو ہے یہ انوالنٹرلی اس کو کنٹرول کرتا ہے وداؤٹ آور ول پاور. یہ ہمارے ول پاور میں نہیں ہوتا، ہم جب چاہیں اس کو روکیں، جب چاہیں اسٹارٹ کریں، ایسا نہیں ہوتا، انوالنٹری ہے. اور جو نروس سسٹم ہمارے مسکولیرس سرکولر مسل اور لانگیٹیوڈنل مسل کے درمیان جو نروس سسٹم کا نروس کا ایک نیٹ ورک ہے اس کو مائنٹرک پلیکسس کہتے ہیں، جو ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہیں اس پورے ان کی کنٹریکشن ریلیکسیشن یعنی یو کین سے کہ پیرسٹالسس کو کنٹرول کرتا ہے. ایگزامپلس آف پیرسٹالسس کی اگر ہم بات کریں تو سویلونگ ایک ایگزامپل ہے جو کہ ایسوفیگس کے اندر خوراک کو کنٹریکٹ اینڈ ریلیکس کروا کے پیرسٹالسس کے تھرو اسٹومک تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی طرح سے پھر ڈائجیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسمال انٹسٹائن کے اندر پیرسٹالسس کی وجہ سے جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے، کھائم ہے، وہ نیوٹرینس ان کی اچھال کود ہوتی ہے، یعنی اچھال جاتے ہیں اور پھر وہ نیوٹرینس جو ہیں وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں ہمارے اسمال انٹسٹائن کے اندر. تو یہ پیرسٹالسس جو ہے ایبزارپشن آف نیوٹرینس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح ویسٹ ریمیول کی بات کریں تو لارج انٹسٹائن کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو پش کیا جاتا ہے ٹورڈز دا ریکٹم، اور پھر ریکٹم سے یہ جو ہے یہیں پیرسٹالٹک ویوز وہاں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں اور پھر ڈیفیکیشن ریفلیکسس کے پیدا ہوتے ہیں، اور ڈیفیکیشن ریفلیکسس کے بعد جو ہے تھرو دا اینس وہاں سے ریموو ہوتا ہے ایز ان دا فارم آف فیسس آر ایلیمینیٹڈ ایز سٹول. وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کا اس کو فیسس بھی کہتے ہیں، سٹول بھی کہتے ہیں. تو آج کا یہ تھا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایسوفیگس اور سٹومک کو ڈسکس کریں گے. تو سو گائز آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جو دیکھ رہے ہیں مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ہر ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے. تھینک یو سو مچ.